عتبہ نام کا ایک نوجوان شخص جس کے فتنہ و فساد اور شراب نوشیوں کی کہانیاں مشہور تھیں، جس کے واقعات مشہور تھے اور لوگ اس کے فتنہ و فساد سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت شیخ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حاضر ہو گیا، اور اس وقت آپ اس آیت کریمہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اس کی تفسیر بیان فرما رہے تھے کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں۔ اس طرح کی آپ گفتگو فرما رہے تھے اور تفسیر فرما رہے تھے، اور آپ نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا زبردست اس پر بیان فرمایا، تو مجمع کے اندر سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور ایک طرح کا عجیب و غریب سما بن گیا۔ تو یہ عتبہ نام کا شخص جو اس محفل میں حاضر تھا، یہ کھڑا ہو گیا اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا، کیا مجھ جیسے گناہ گار فتنہ و فساد برپا کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرما لے گا؟ کیا وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ درگزر فرمانے والا رب کریم تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور تیری توبہ کو بھی قبول فرما دے گا۔ اتنا سننا تھا کہ عتبہ نے ایک چیخ ماری، اور چیخ مار کر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے، اور جانے کے بعد اس کے کان میں کہا کہ اے نوجوان، اے اللہ کے نافرمان، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی نافرمانیوں سے رک جا، اور تو اپنے آپ کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ڈال، اور اس دن سے ڈر کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کی سخت ناراضگی کا سامنا تجھے کرنا پڑے۔ اور اگر تجھے نافرمانیاں ہی کرنی ہے اور تجھے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن ہی بنانا ہے، تو پھر جو تیرے دل میں آئے تو وہ کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو گناہ کرنے سے ٹھہر جا، رک جا، اور تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو نے اپنی جان کو گناہوں کے بدلی رہن میں ڈال رکھا ہے، تو نے خود اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہے، تو اس دوزخ کے عذاب سے تو ڈر، اور اللہ کو تو راضی کر، اور اللہ سے تو معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالی تجھے معاف فرما دے گا۔ اس نے اتنا سنا اور پھر اس نے چیخ ماری، اور پھر دوبارہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جب اسے ہوش آیا تو شرم و ندامت کے ساتھ اس کا سر جھکا ہوا ہے، اسے اپنے گزرا ہوا دن یاد آ رہے ہیں، اسے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ گار، اور میرا رب اتنا غفور، اتنا رحیم، اتنا کریم کہ میں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اور رب کریم اب بھی میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ عتبہ نے اپنے سر کو اٹھایا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے رب کریم، اگر تو نے مجھے معاف فرما دیا ہے اور میری توبہ کو تو نے قبول فرما لیا ہے، تو میرے رب مجھے 3 چیزوں سے تو نواز دے، مجھے 3 چیزیں تو عطا کر دے۔ نمبر 1، اے میرے پروردگار عالم، تو مجھے ایسی عقل، ایسا قوت حافظہ عطا فرما کہ میں جب قرآن مجید کو پڑھوں، اس کی تفسیر کو جانوں، دین کی باتوں کو جانوں، حدیثوں کو پڑھوں، انہیں سمجھوں، تو میرے وہ دل و دماغ میں بس جائیں، نقش ہو جائیں، اور کبھی میں انہیں بھول نہ پاؤں۔ اور دوسری ہے میرے رب، تو میری یہ دعا قبول فرما کہ میری زبان میں شیرینی پیدا فرما، میری زبان میں اثر پیدا فرما، مجھے ایسی زبان عطا فرما دے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کروں، جب میں تیرا ذکر کروں،
اور لوگوں کو میں دین کی دعوت دوں تو لوگ اس پر تائب ہوں اور لوگ شرم و نادم ہو کر گناہوں سے توبہ کریں اور میرا یہ واز کرنا اور میری یہ آواز ان کے دلوں پر اثر کرے۔ اے رب کریم دوسری چیز مجھے یہ عطا فرما، اور تیسری چیز اے میرے مالک و مولا یا الہ العالمین مجھے یہ عطا فرما کہ مجھے تو رزق حلال اپنے پاس سے عطا فرما، میں کسی کے پاس جا کر بھی رزق نہ مانگوں، نہ کسی در پہ جا کر اپنے رزق کا سوال کروں۔ اے رب کریم تو میرے کھانے کا انتظام فرما، تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما۔ اگر تو نے میری یہ تینوں دعائیں قبول فرما لی تو میں سمجھوں گا کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہوا ہے اور تو نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ دعا کی عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور یہ تینوں چیزیں عتبہ کو عطا کر دی۔ اب عتبہ کا عالم یہ تھا کہ عتبہ جس محفل میں، جس مجلس میں وعد فرماتے وہاں پر رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی، روت شرم و ندامت کے ساتھ روتے اور گناہوں سے توبہ آپ ان کی مجلس میں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے۔ یہ آپ کی زبان کا اثر ہو گیا، اور جو بھی آپ پڑھتے قرآن میں سے، دین کے معاملات میں سے، حدیث سے جو بھی پڑھتے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے دل اور دماغ پر نقش ہو جاتا، پھر آپ اس کو نہیں بھولتے تھے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ روزانہ 2 روٹیاں اور شوربہ آپ کے گھر میں آپ کو مل جایا کرتا تھا، کھانے کا وقت ہوتا اور آپ جب اپنے گھر میں جاتے تو آپ کے لیے 2 روٹیاں اور ایک شوربے کا پیالہ وہاں رکھا ہوا ہوتا تھا اور آپ اسے تناول فرماتے تھے، اور کوئی یہ نہیں جان پاتا تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں دعائیں آپ کی قبول فرما لی۔ پھر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے میں ختم کر دی، خرچ کر دی، اور لوگوں کو سمجھانے میں، راہ ہدایت پر لانے میں حضرت عتبہ نے اپنی زندگی کو اس میں وقف کر دیا۔ حضرات ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت ہماری زندگی کی ڈور کٹ جائے اور ہمارے جسم سے روح نکل جائے اور ہمیں پھر وقت نہ ملے کہ ہم توبہ کر سکیں، کیونکہ آج جو موتیں واقع ہو رہی ہیں وہ موت وقت نہیں دے رہی، فوراً ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، انسان کے گردے فیل ہو جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا جا رہا ہے، اچانک بخار آ رہا ہے اور انسان موت کے آغوش میں چلا جا رہا ہے۔ اسے اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ توبہ کرتا، اپنے گناہوں پر شرم و نادم ہوتا، ندامت کے آنسو اپنی آنکھوں سے بہاتا۔ اتنا وقت آج انسان کے پاس نہیں ہے۔ اے انسان تو سوچ اور غور و فکر کر کہ تیری یہ رات جو تو سونے جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیری آخری رات ہو اور تو اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ سے نہ مانگ سکا ہو۔ تو آج کی بات تو کل پر نہ ڈال، یہ مت سوچ کہ میں کل اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا، کل میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ جو وقت میسر آ گیا ہے اسی وقت اپنے رب کو راضی کر، اس سے معافی مانگ۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اے انسان غفلت کی زندگی مت گزار، توبہ کا وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فوراً بارگاہ الہی میں آ جا اور اپنے سر کو جھکا دے، اپنے گناہوں پر شرم و نادم ہو کر 2 آنسو بھی اگر تو نے اللہ کے بارگاہ میں سچے دل سے بہا دیے تو وہ رب کریم بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ تجھے بھی معاف فرما دے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے، ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے اور ہماری توبہ کو